السلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة قائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات محمد صلی علی محمد وعلی محمد 1445 ہجری کے عشر ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ وسائل معرفت اور اس کے متعلقات کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے، اور پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم دو چیزیں ہیں، ہم حسین کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے ذریعے سے حسین کو پہچانتے ہیں۔ یہ معرفت ہے، اور اصل معرفت یہ ہے کہ خدا کو پہچانا جانا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جانا، اور اس نے مخلوقات کو خلق بھی اس لیے کیا کہ مخلوقات اسے پہچانے، اور کوئی کام جو بغیر پہچان کے ہو وہ عبث ہوتا ہے، وہ محمل کام ہوتا ہے، وہ کسی کام کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے کہہ دیا کہ بعض لوگ ہیں کہ جو نعمت کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نعمت کو پہچانتے نہ ہوں، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کرنے والوں کی تو اکثریت ہے،
یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا یعرفون نعمت اللہ تم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد منکر ہو رہے ہیں اور منکروں کی کافروں کی اکثریت ہے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اکثریت کافروں کی ہے اور عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ اقلیت کافروں کی ہے۔ عالم نے آپ تک جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ قرآن نے کہا کہ اکثریت کافروں کی ہے، کافروں کی اکثریت ہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ نحل کی جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، سلامت رہے، کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہچاننے کی جب بات آ گئی تو جس وقت نصارہ نجران تک پیغمبر کا خط پہنچا ہے، یہ نصارہ نجران پہلے مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، پہلے یہ بت پرست تھے، پہلے یہ کافر تھے۔ روم سے ایک آرکیٹیکٹ آیا، ایک بلڈر آیا، ایک عمارتیں بنانے والا آیا، اس کا نام کمیون تھا۔ اس نے اس نصارہ نجران جو بعد میں آباد ہوئے اس علاقے میں آ کر اپنا کام شروع کیا۔ اس نے چونکہ وہ راہب بھی تھا اس نے تبلیغ کی اور بہت عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد ان تمام بت پرستوں کو نصرانی بنا لیا، اس لیے وہ علاقہ نصارہ نجران کہلاتا تھا، نجران کا علاقہ، اور اس کے بعد جتنے بھی تھے سب نصارہ ہو گئے اور وہ علاقہ نصارہ نجران کا علاقہ کہلاتا تھا۔ جب پیغمبر نے خطوط بھیجے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور جن کتابوں میں تذکرہ آخری نبی کا ہے وہ میں ہی ہوں، تو ایک خط نصارہ نجران کی طرف بھی گیا۔ پیغمبر نے ایک خط نصارہ نجران کو بھی بھیجا۔ وہاں پر جو سب سے بڑا راہب تھا، اسقف اس کا نام تھا، اس نے وہ خط پڑھا، اور یعنی ابو الحارث کے چھوٹے بھائی کا نام قریب بن علقمہ تھا۔ خط پڑھ کے سنایا گیا۔ ابو الحارث چونکہ صحف آسمانی کا حافظ تھا اور عالم تھا، وہ ان نشانیوں کو پہچانتا تھا کہ جو نشانیاں پیغمبر آخر کی نشانیاں ہیں ان کو پہچانتا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھا، اس خط میں جو بھی اندراجات تھے اس نے اس کو ملاحظہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر اس نے سب کو سنایا۔ ابو الحارث نے بھی وہ خط سنا۔ اس علاقے کے 70 لوگوں کا پہلے انتخاب کیا گیا اور 70 میں سے 7 یا 14 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ جو جا کے پیغمبر سے گفتگو کریں گے۔ یہ 14 لوگ چلے، ان میں ابو الحارث بھی تھا 120 برس کا، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی راہبین تھے اور بھی اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایسے میں لکھا یہ ہے کہ یہ چونکہ نصارہ نجران بالکل مدینے سے یہ نجران کی بستی ملی ہوئی تھی تو یہ پیدل چلے۔ ابو الحارث 120 برس کا تھا، یہ بھی پیدل چلا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ چلتے چلتے ابو الحارث کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں اس کے زخم آ گیا۔ جب پاؤں میں زخم آیا تو خون بہنے لگا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بآواز بلند ایک جملہ کہا کہ برا ہو یتیم عبداللہ کا کہ نہ وہ ہمیں بلاتا اور نہ میرے بھائی کے چوٹ لگتی۔ ایسے میں ابو الحارث جو 120 برس کا تھا جس کو چوٹ لگی، اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کان اپنے بڑے بھائی کے نزدیک کیا، کہا دیکھ اب تو یہ تم نے جملہ کہہ دیا ہے لیکن آئندہ یہ جملہ نہ کہنا، یتیم عبداللہ کی گستاخی نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جن کتابوں میں پیغمبر آخر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ وہی رسول ہے۔ ہاں سلامت رہے، آپ ایسے میرے ساتھ آتے جائیں۔ یہ وہی رسول ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔
تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ پھر ہم بحث کرنے کیوں جا رہے ہیں، پھر ہم اسے مان ہی کیوں نہیں لیتے؟ کہا سنو، اس لیے نہیں مان سکتے، یہ جو میرا گرجا ہے، یہ جو میرا کلیسا ہے، یہ جو بہت بڑا گرجا ہے، اس کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ دینار ہے، اور جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ اگر یتیم عبداللہ کو آخری نبی مان لیا تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ سلامت رہیں آپ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعمت کو پہچانتے نہیں، وہ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ خود کسی نے پوچھا فرزند رسول سے اور آیت پڑھی، آیت جب پڑھی تو یہ کہہ دیا کہ ذکر کیا جائے اللہ کا۔ بات آ گئی کہ بھئی اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی طرف یعنی اپنی تمام تر توجہات منتبق کی جائیں، منتقل کی جائیں۔ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ۔ توجہ ہے، کہا اللہ پر تفکر نہیں کرو، اللہ پر غور و فکر نہیں کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ پر نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو۔ یعنی فرزند رسول یہ بتا رہے ہیں کہ نعمت ہی اس کو پہچنوائے گی، نعمتیں ہی اس کو پہچنوائیں گی۔ تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو کہ اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، پھر اور ایک آیت تلاوت کی اور وہ آیت بڑی مشہور ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بچپن سے آپ یہ آیت سن رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخرت میں ان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، آخرت میں ان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ معصوم نے آیت پڑھی اور کہا کون سی نعمتیں ہیں؟ اس نے کہا یہی نعمتیں کہ کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، ہوا دی ہے، بارش برسائی ہے، دریا بنائے ہیں اور ہمیں چلنے پھرنے کی قوت عطا کی ہے۔ معصوم نے کہا یہ تو ضروریات زندگی ہیں اور وہ نعمتیں دے کر احسان جتلانے والا نہیں ہے، وہ نعمتیں دے کر احسان جتلانے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کوئی اور سی نعمت ہے۔ کہا کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت، اب نعمت کی بات ہے تو نعمت کا ہی تذکرہ آگے بڑھتا جائے گا۔ میں نے 2 محرم کو علی کا ایک خطبہ آپ کے حوالے کیا جس میں نعت الموجود کا تذکرہ تھا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا حد محدود۔ اسی میں ایک لفظ ہے، اسی میں ایک لفظ ہے الحمدللہ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ قالا کرنے والے کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، صرف یہ کہنے والے کہ اللہ نے یہ کہا وہ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ۔ اب جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا سب، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، میری نعمتوں کو گننے والے میری نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہاں پر نعمتوں کا تذکرہ کیا اور یہاں پر نعمت کا تذکرہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نعمت ایک ہے، جب ایک ہے تو اس کا شمار کیسا؟ نہیں، بات پہنچی نہیں آپ تک، جس تک پہنچی اس کو میرا سلام ہے۔ آج بڑی اہم گفتگو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعمت ہے ایک، نعمت ہے ایک۔ میرے سامنے خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے اور میری بات پر ساتھ کر رہے ہیں۔ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری مرتبہ کیا کہا؟
کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو، نعمتوں کا نہیں۔ آئی سمجھے اس بات کو؟ کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، جب نعمت ایک ہے تو اس کا شمار کیسا؟ یا تو بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس کو شمار کیا جائے۔ یہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ سلامت رہیں آپ، یہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ اب دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، اس نعمت کا پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جو شمار ہی نہیں کی جا سکتی، جس کے فضائل کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی حدود کا احصاء ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ پیغمبر نے ایک بار اس نعمت کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائیں، کہا سنو وہ نعمت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کا شمار تم کر ہی نہیں سکتے، ہے تو ایک نعمت لیکن اس کی حدود لامحدود ہیں، اس کے فضائل لامحدود ہیں۔ کہا سنو، یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، ہائے ہائے، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جن لکھنے بیٹھے، انسان شمار کرنے بیٹھے، پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، صدیوں سے کرم پہ تلا ہوا، جامع صاحب صدیوں سے با وفا ہے کرم پہ تلا ہوا، کیا ہاتھ ہے سبیل وفا میں تلا ہوا، اموی یزیدی چیزیں ہے اب تک جاری ہوئی، کیا ہے فاطمی عقاب کا پنجہ کھلا ہوا، واجولہ یاداللہ فقر جناب ابو طالب یا ابو دراب مالائے کائنات جناب امیر المومنین شہر خدا سپر پاور نعرہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم، تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے بیٹھو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور پیغمبر نے کہا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے، تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کو گن نہیں سکتے۔ ہاں پیغمبر نے تو کہہ دیا اور ہم نے مان لیا، لیکن منافق کی گارنٹی ہم نہیں لیتے، کسی منافق کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، منافق کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، کوئی ضمانت نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ پیغمبر پر جو قرآن اترا اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا، سورہ منافقون پورا موجود ہے کہ جس میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقون لکاذبون۔ ہاں یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی منافق یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹا ہے۔ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی آگ کی بالکل گہرائیوں میں ہوگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ منافق فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آگ کے تہ میں ہوگا، اتنی گہرائی۔ کیا بات، کیا کہنے، اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اولئک من المؤمنین، وہ مومنین میں سے ہو جائیں گے، وہ مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک منافق کی پہچان پہلی یہ ہے کہ یہ، اور قرآن نے پہچان بتائی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
جو یہ زبان سے کہتے ہیں دل سے اقرار نہیں کرتے. سردار تھا اور پیغمبر کے دور میں تو دل سے جو بات تھی وہ زبان سے ادا نہیں ہوتی. محمد رسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اترا ہوا ہے. توجہ ہے. کیسے معلوم ہو کہ یہ کلمہ توحید دل میں اترا ہوا ہے؟ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا کیسے معلوم ہو؟ تو جائیے پڑھیے. اور میرے سامنے خطیب اے علی تم کہاں علی سے بغض نظر آ جائے. منافق نہیں. جن حضرات کو یاد ہے کہ میں نے سنا کہ پیغمبر نے کہا جو یہ تو کہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی کا دشمن ہو. یاد آ گئی بات. تو مجھ سے محبت علی سے محبت ایک ساتھ ہونی چاہیے. یعنی مشروط ہے میری محبت علی کی محبت سے. پیغمبر کی محبت مشروط ہے علی کی محبت سے. تو جہاں پر محبتیں نظر آ جائیں یقیناً وہاں پر نہ کفر ہے نہ نفاق ہے, وہاں پر نہ منافق ہے. تو اقرار ضروری ہے, اعلان بھی ضروری ہے. ایمان کے لیے یہ تعریف لکھی گئی ہے کہ زبان دل اقرار کرے اور زبان اعلان کرے. نہیں پہنچی بات. دیکھیے ایمان کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ دل اقرار کرے اور زبان اعلان کرے. دل میں نہیں رکھنا ہے بلکہ زبان سے اعلان بھی کرنا ہے. زبان سے اعلان بھی کرنا ہے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ. اللہ کو دل سے ولی ماننا ہے. اللہ کو دل سے ولی ماننا ہے. صرف دل سے ماننا نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار کرنا ہے. تو جیسے ہی اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ آپ کے دل نے مانا, اللہ نے کہا زبان سے اقرار کرو اعلان کرو. پتہ نہیں کوئی میری بات سمجھا کہ نہیں سمجھا. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ یقین ہے. ہم نے کہا ہاں یقین ہے. تو اللہ نے کہا دل سے مان لیا, ہم نے کہا مان لیا. اب اللہ کہتا ہے زبان سے اعلان کرو. ہم نے کہا لا الہ. اس کا زبان سے اعلان بہت ضروری ہے. زبان سے اعلان بہت ضروری ہے. اسی لیے کہہ دیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها فاکثرهم الکافرون. یہ اللہ کی ایک نعمت کو پہچانتے ہیں, اب تلاش کرو اور پہچاننے کے بعد انکار کر دیا گیا ہو. اب اس نعمت کی تلاش کرو کہ جو پہچانی بھی گئی اور کے بعد پہچاننے والوں کی یہ کیفیت سنی. مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. ہم نے اس نعمت کے اعلان کے بعد پہچان کر مبارکباد دی گئی اور پھر ارشاد ہوا کہ عرض کر دوں گا اجازت چاہتا ہوں. ریاض النظر فی مناقب الاشراف محب الدین طبری کی کتاب, اس میں ایک روایت لکھی کہ جاء عربیان یختصمان عند الخلیفہ. دو عرب لڑتے ہوئے خلیفہ دویم کے دربار میں آ گئے. جاء عربیان یختصمان عند الخلیفہ. دو عرب لڑتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے خلیفہ دویم کے دربار میں آ گئے اور آ کر خلیفہ دویم حضرت عمر سے کہا کہ ایک سے بیننا ہمارے درمیان آپ فیصلہ کرائیے, ہمارے درمیان آپ فیصلہ کرائیے. تو علی بھی موجود تھے. تو حضرت عمر علی کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا علی ایک سے بینہما, ان دونوں کے درمیان فیصلہ آپ کرائیے. ان دو عرب میں سے ایک عرب چیب جبی ہو کے بولا, ماتھے پر شکن لا کے بولا, علی کی طرف خطاب کیا, علی کی طرف اشارہ کیا. عرب کے چہرے تو منبر چھوڑ کے نیچے آ گئے اور اس عرب کا گریبان پکڑ کر کہا اتعرف ھذا, جانتا ہے یہ کون ہے؟ جانتا مومنین یہ میرے بھی مولا ہیں, مومنوں کے. کیا بات, ماشاءاللہ. یہ میرے بھی مولا ہیں اور مومنین کے بھی مولا ہیں, یعنی سب کو شمار کیا. تو پیغمبر نے یہی اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اب تلاش یہ کرو کہ پیغمبر کس کا مولا ہے. سلامت رہیے, پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں.
اب تلاش یہ کرو کہ پیغمبر کس کس کا مولا ہے. پیغمبر زمین کا مولا، پیغمبر طبقات زمین کا مولا، پیغمبر آسمانوں کا مولا، پیغمبر پہاڑوں کا مولا، پیغمبر درختوں کا مولا، پیغمبر حجر کا مولا، پیغمبر دریاؤں کا مولا، پیغمبر سمندروں کا مولا، پیغمبر انسانوں کا مولا، پیغمبر جنات کا مولا، پیغمبر انبیاء کا مولا، پیغمبر اوصیاء کا مولا، پیغمبر شہداء کا مولا، پیغمبر صالحین کا مولا، پیغمبر صدیقین کا مولا، پیغمبر عرش کا مولا، پیغمبر کرسی کا مولا، پیغمبر لوح کا مولا، پیغمبر قلم کا مولا، پیغمبر شجر طوبہ کا مولا، پیغمبر سدرۃ المنتہا کا مولا، پیغمبر جنتوں کا مولا، پیغمبر جبرائیل کا مولا، پیغمبر اسرافیل کا مولا، پیغمبر اسرائیل کا مولا، پیغمبر میکائیل کا مولا، نہیں، پیغمبر آدم کا مولا، پیغمبر نوح کا مولا، پیغمبر ابراہیم کا مولا، پیغمبر موسیٰ کا مولا، پیغمبر عیسیٰ کا مولا، پیغمبر یعقوب کا مولا، پیغمبر یوسف کا مولا، پیغمبر اسماعیل کا مولا، پیغمبر اسحاق کا مولا، پیغمبر لوط کا مولا، پیغمبر ہود کا مولا، پیغمبر صالح کا مولا، پیغمبر الیاس کا مولا، پیغمبر ادریس کا مولا، پیغمبر خضر کا مولا، پیغمبر لوط کا مولا، پیغمبر ان سب کا مولا. تو جب پیغمبر ان سب کا مولا ہے تو سب کا مولا علی ہے. تو علی زمینوں کا مولا، علی آسمانوں کا مولا، علی شجر کا مولا، علی حجر کا مولا، علی آسمانوں کا مولا، علی جنتوں کا مولا، علی دریاؤں کا مولا، علی سمندروں کا مولا، علی جنتوں کا مولا، علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا، علی یعقوب کا مولا، علی جبرائیل کا مولا، علی اسرافیل کا مولا، علی اسرائیل کا مولا، علی میکائیل کا مولا. یہیں پہ بات ختم تھوڑی ہوئی. پیغمبر اور کس کس کا مولا ہے؟ پیغمبر ابو بکر کا مولا، پیغمبر عمر کا مولا، پیغمبر عثمان کا مولا. جبریل کا مولا، بوزر کا مولا، گبر کا مولا، عباس کلندر، عباس کلندر، عباس کلندر، عباس کلندر، عباس کلندر. جو فرمائی آپ نے پیغمبر سب کا مولا ہے. رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو حضرت عمر نے بھری بز میں اعلان کر دیا ھذا مولایا و مولا المومنین، یہ میرے بھی مولا ہیں. میرے بھی مولا ہیں اور یہ مومنین کے بھی مولا ہیں. اور جو فرمایا آپ نے تو علی مولائے کل ہے. علی مولائے کل ہے، کل کا مولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مولائے کل ہے. نبی سب کا مولا ہے اور نبی اس لیے سب کا مولا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے. اور اللہ کیونکہ اللہ بھی تو سب کا مولا ہے، اس مولا نے نبی کو مولا بنا کر غدیر میں نبی سے کہا علی کی مولائیت کا اعلان کرو، علی کی مولائیت کا اعلان کرو. تو علی کب سے مولا ہے؟ علی کب سے مولا ہے؟ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، بھری مسجد نبوی میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا، یہ تو میرے الفاظ ہیں، میں آپ حدیث آپ کے حوالے کروں گا، یعنی گویا پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جب 40 برس کا ہوا تو نبی بنا. اس لیے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. جب تمہارا باپ آدم بن رہا تھا تو پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے. جب نبی تھے تو اس وقت بھی مولا تھے. جب نبی تھے تو اس وقت بھی مولا تھے. اب علی نے منبر سلونی پر کہا کنت وصیًا وآدم بین الماء والطین، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں تب بھی نبی کا وصی تھا. تو اس وقت سے علی بھی مولا ہے.
جب سے نبی مولا تب سے علی مولا، جب سے نبی مولا تب سے علی مولا. بات آ گئی. ابھی تو میں نے علی کی بات کی کہ جب سے نبی مولا تب سے علی مولا. اب یہ نبی کب سے مولا ہے؟ یہ نبی کب سے مولا ہے؟ تو اب یہ پوچھو کہ اللہ کب سے مولا ہے؟ اللہ ازل سے ولی کائنات ہے. اللہ ازل سے ولی کائنات ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور روایت یہ لکھی ہوئی ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا، بس ختم کر رہا ہوں بات، کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ لفظ اللہ کیا تھا؟ یہ لفظ اللہ اس کی اصل کیا ہے؟ الف لام 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 ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مشتق من الہ. لفظ اللہ اوریجنیٹ کیا گیا ہے لفظ الہ سے. اس کا مصدر ہے الہ، یہ الہ سے مشتق ہے، الہ سے اللہ بن گیا. یعنی اصل میں یہ لفظ تھا الہ، اور اس سے اللہ بنا، الف لام لگا اور اس سے اللہ بن گیا. اس میں پوری تقریر میں شاید پہلی تقریر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نام کو توڑو گے بھی تو اللہ کا نام ہی رہے گا. پہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں. تو الہ اصل میں اللہ اصل میں الہ تھا، اصل میں الہ تھا. ابھی میں نے پوری حدیث عرض نہیں کی ہے، ابھی میں روک رہا ہوں. الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے. الہ کے معنی ہیں معبود. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کب سے معبود ہے؟ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے. جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے. اب آپ حدیث پوری سنیے. الہ اللہ مشتق من الہ. اللہ کا لفظ الہ سے لیا گیا ہے. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، اور معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو، کوئی عبد بھی ہو. معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. شاید میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں، اور اگر آپ تک نہ پہنچا سکا تو اس میں میری غلطی ہوگی، آپ کی غلطی نہیں ہوگی. معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو، کوئی عبد بھی ہو. تو اب اللہ کب سے معبود ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے معبود ہے. تو ان بندوں کو تو تلاش کرو، ان بندوں کو تو تلاش کرو کہ جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے، جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے. لیجیے آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کروں. یہ جو کعبہ قوسین ہے، یہ کعبہ قوسین لازمان، یہ لازمانیت کا مقام ہے. اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. کعبہ قوسین پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ ولی ہے اور وہ کعبہ قوسین پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن کعبہ قوسین اس نے اپنی بلندی کا استعارہ قرار دیا. اللہ ولی ہے اور اس نے کہا کہ کعبہ قوسین، یہاں پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں پر مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں زمانہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں اللہ ہے تو جب سے اللہ ہے. کب سے اللہ ہے؟ شاید کہ میں سمجھا سکوں کہ جب سے زمانہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کعبہ قوسین پر ہے. لا زمان ہے، لا مکان ہے. اب جو خدا کے لیے سمجھیے گا، اب جو کعبہ قوسین تک پہنچ جائے وہ بھی لا زمان ہو جائے گا، لا مکان ہو جائے گا. زندہ رہے سلامت رہے. جیسے آپ نے یہ سنا، جو کعبہ قوسین پر پہنچ جائے وہ لا زمان و لا مکان ہو جائے گا. اب مجھ سے نہ پوچھنا، اب تم بتاؤ کعبہ قوسین پر اللہ کے علاوہ کون نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کعبہ قوسین پر کون نظر آ رہا ہے؟ ایک مہمان ہے، ایک میزبان ہے. میزبان سے مہمان کی بات کا آغاز ہے. کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے؟ بولنا ہے خود تجھے تو اپنے ہی لہجے میں بول، یہ تو یارب میری پہچانی ہوئی آواز ہے. ماشاءاللہ
کیا بات، کیا کہنے، کیا بات، ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا کہنے. سب مل کے بولیں علی حق، 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 علی حق. کیا بات، ماشاءاللہ، کیا کہنے. اور کوئی دلیل کہتے ہیں جس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں. بھائی سن لے ہم سے مفہوم میں ہم علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. رکیے آپ لوگ ادھر بھائی پیچھے آپ مولانا ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے. محمد میں خود خدا جسے ذوالفقار دے دے وہی علی ہے. اس کی عظمت بیان کرنے کا لوگوں کب ہے شعور مجھ میں جو ایک سائل کو روٹی بدلے قطار دے دے. ہمارے عالم اہل سنت خطیب اہل سنت آپ نے عقیدہ سنا ہمارے محترم اہل سنت برادران کا کہ کوئی بھی علی کا منکر ہے نہیں. ہم تو 1400 برس سے قبلہ اس کی تلاش میں ہے کہ یہ علی کا منکر ہے کون. سلامت رہے آپ, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی زندگی میں اضافہ ہو. تو فرمائی آپ نے. تو اب علامہ حسقانی نے شواہد التنزیل میں لکھا اور کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ حسقانی شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ یہ علی کہاں کہاں بس رہا ہے, اور جس کے دل میں علی نہیں بسا سمجھو وہ دنیا ہی میں نہیں بسا. آپ کی زبان میں کہہ دوں, آپ کی زبان میں کہہ دوں جملہ, جو علی کا محب نہیں وہ جمعہ ہی نہیں. علامہ حسقانی شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں جملہ کہ من احبا ان یرکبا سفینۃ النجات ویستمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین. ابھی پوری حدیث نہیں آپ کے حوالے کی, دیکھیے کیا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. قرآن کی آیت ہے نا, اور ہم اس آیت پر 1400 برس سے عمل پیرا ہے. میرا خصوصیت کے ساتھ اس فیصلہ باد کے ممبر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آواز پہنچ رہی ہے, ہزاروں لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں, لائیو بیٹھے ہوئے کم از کم 10,000 لوگ سن رہے ہیں. روزانہ کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ 10,000 لوگ سن رہے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں سن رہے ہیں. تو ہمارا یہی پیغام, اور خصوصیت کے ساتھ فیصلہ باد کے اس ممبر سے میرا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ایک دوسرے سے جلو نہیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرو, ایک دوسرے کو قبول کرو. یہاں پر بہت اچھی فضا بنی ہوئی ہے اور خدا اس فضا کو سلامت رکھے. تو خدا بھی کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو. یعنی اللہ کو تفرقہ بازی پسند نہیں ہے, اللہ کو فرقے پسند نہیں ہے, یہ اس کا حکم ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. ٹھیک ہے, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اب شواہد التنزیل, صاحب شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے, من احبا ان یرکبا سفینۃ النجات, جو یہ چاہتا ہے کہ سفینہ نجات میں چڑھ جائے, سفینہ نجات میں سوار ہو جائے, وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اور جو چاہتا ہے کہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہو جائے, وَيَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور جو یہ چاہتا ہے وَيَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. 3 چیزیں پیش کی نا انہوں نے, جو سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے, جو عروۃ الوثقی سے متصل ہونا چاہتا ہے, اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے. سنا جملہ, اور انہوں نے کلیدی جملہ کہا, جو سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے, جو عروۃ الوثقی سے متصل چاہتا ہے, اس کے لیے
کی ولایت کا اقرار کرے. فلیوالی علی، وہ علی کو ولی مانے. ہر موڑ پہ ٹھکراؤ گے، گھبراؤ گے، سجدہ ہوگے، گر جاؤ گے. نہ زمین پہ نہ آسماں پہ خدا کی قسم جا کی طرح چل جاؤ گے. ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کل ایمان نعرہ ہے. توجہ، ختم ہو رہی ہے بات. یہ ہے علی اور یہ ہے علی کی محبت. علی کی محبت بہت ضروری ہے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ علی کے بغض سے دور رہا جا، علی کی دشمنی سے دور رہا جا. چونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ علی سے محبت کرو، تو ہم پیغمبر کے کہے ہوئے پر عمل کرو. پیغمبر نے کہا کہ علی سے محبت کی جا، علی سے انسیت کی جا، علی سے رشتہ رکھا جا. علی کے بجائے پیغمبر نے بیان فرمائے، اور ہمارے سامنے بیان نہیں فرمائے، اصحاب کرام کے سامنے بیان فرمائے، اور اصحاب کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے علی کے بجائے. تو علی سے بغض بہت خطرناک حالات تک لے آتا ہے. علی سے بغض معصوم کے قتل تک لے آتا ہے. اجرکم اللہ. حسین نے یہی پوچھا تھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا تم سے نہیں، تمہارے بابا سے دشمنی، تمہارے باپ سے دشمنی. بغض لابی، تمہارے باپ سے دشمنی ہے، تو حسین ہم تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں. علی سے دشمنی کیوں ہے؟ علی نے تو کوئی کام اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں تھا. علی یا تو اللہ کے دشمن کو مار رہے تھے یا رسول کے دشمن کو مار رہے تھے. یہ دو ہی دشمنیاں علی کی دشمنی کا شاخسانہ بنا. علی نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. اگر خیبر میں یہودیوں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا. اگر خندق میں کافروں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا. اگر فتح مکہ میں کسی کے بتوں کو توڑا ہے تو رسول کے کہنے سے توڑا. علی نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا. علی فاتح خندق و خیبر، علی فاتح بدر و احد، بدر و حنین کا فاتح. یہی کہانیاں زینب اپنے بچوں کو سناتی تھی، اپنے دونوں لاڈلوں کو یہی کہانیاں سناتی تھی. اون محمد، تمہارا دادا جعفر طیار جنگ موتا میں کیسے لڑا، تمہارا نانا علی ابن ابی طالب جنگ خیبر میں کیسے لڑا. بتاتی تھی کہانیاں. اور یہی کہانی زینب شب عاشور دہرا رہی تھی. حسین دورہ کر رہے تھے خیموں کا شب عاشور نصف شب کو. ایک ایک خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے. بی بی ام لیلہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو پردہ ہٹا کے دیکھا کہ ام لیلہ ایک چراغ لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور علی اکبر ام لیلہ کے اپنی مادر گرامی کے زانو پر ہیں، اور چراغ کی روشنی میں بی بی لیلہ اپنے بچے کو دیکھ رہی، شبیہ رسول کو دیکھ رہی. حسین یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھے، رو رہے تھے حسین. ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی. جیسے ہی شریکت الحسین بی بی عالیہ کے خیمے کے باہر سے گزرے تو آواز سنی کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ بچوں کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. دیکھو میں اس وقت خوش ہو جاؤں گی جب تمہاری لاشیں آ جائیں گی. بیٹا خیبر و خندق میں، خندق و موتا میں تمہارا دادا اور تمہارا نانا ایسے لڑا، ویسے ہی تم یادگار ہو اپنے دادا اور نانا کی. علی اور جعفر طیار کی یادگار ہو. بیٹے ویسے لڑنا کہ جیسے تمہارے دادا اور نانا لڑے. ایک بار دونوں بچے مچل کے اٹھے اور کہا اماں ایک مرتبہ بس ماموں سے اجازت دلوا دیجیے، ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم جنگ کیسے کرتے ہیں. حسین رو رہے تھے. یہ جملے سن کے حسین رو رہے تھے. آگے بڑھ گئے. قربانیوں کا دن آ گیا. اب ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا قربان ہو جائے، اس کا بیٹا قربان ہو جائے، اس کے بیٹے کی لاش آ جائے تاکہ یہ قربانی بارگاہ معبود میں قبول ہو جائے. قربانیوں کا دن تھا نا. حسین قربانیاں لے کر آئے تھے تاکہ بتائیں کہ دین کو قربانی چاہیے ہوتی ہے تو کوئی معصوم کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے، رسول کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے. بچوں تم گئے نہیں. کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، بار بار منع کر دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں. اب جیسے ہی سنا اجازت نہیں ملی زینب کھڑی ہو گئی. کہا بچوں میرے پیچھے آ جاؤ، اب میں اجازت دلواتی ہوں. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ بس ختم ہو رہی ہے گفتگو. اب میں اجازت دلواتی ہوں. زینب آگے آگے ہیں اور محمد پیچھے پیچھے ہیں. زینب حسین کے خیمے میں آ گئی. حسین کچھ سوچ رہے تھے
یا تو گفتگو ہو رہی تھی پروردگار سے. جیسے ہی زینب کو دیکھا بے اختیار چاہا کہ کھڑے ہو جائیں. زینب نے وہیں سے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا. بھیا ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے آنسو برآمد ہو رہے ہیں. بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا. حسین نے جب بہن کی قسم سنی تو حسین اپنے مقام پر بیٹھ گئے. اب زینب نے کہا اون محمد آگے آؤ. اون محمد آگے آئے. ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو زینب نے تھاما اور حسین کا طواف شروع کیا. اجرکم اللہ. حسین کا طواف شروع کیا. حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیا. حسین نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو, بہن یہ کیا کر رہی ہو. جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو زینب نے رک کر کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. ماتم کرو ماتم, تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. بھیا آج بڑی مصیبت کا دن ہے, میں تم پر سے اپنے لاڈلوں کو صدقہ کر رہی ہوں. اور بھیا سنو, اماں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. بھیا دونوں کو اجازت دو, یہ جائیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں, یہ تمہارا حق بتائیں. اور اس بات میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری جان بچ جائے, میرا بھائی بچ جائے, چاہے میرے بیٹے قربان ہو جائیں. جب زینب نے قسم دے دی ایک بار, حسین نے کہا ہاں جاؤ بچوں جاؤ. حسین نے تیار کیا دونوں بچوں کو, دونوں بچوں کے سر پر خود رکھا, زرہ و بختر پہنائی, کمر میں پٹکا باندھا, دونوں کو تلوار دے دی. اس سے پہلے کہ بچے گھوڑے پر بیٹھتے زینب نے کہا اون محمد ذرا دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ. دونوں بچے جی مادر گرامی اجازت مل گئی. کہا روکنے کے لیے نہیں بلایا, میں تو چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور تمہارے لاشیں آ جائے, لیکن کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. جی مادر گرامی ارشاد فرمائیے. کہا سنو, سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, خبردار نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں, نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں. اور سنو, جو عمر سعد کا سر لے کر آئے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی, میں اس سے خوش ہو جاؤں گی. کہا جی مادر گرامی. کہا جاؤ بیٹو جاؤ. دونوں کی بازوؤں کی مچھلیاں مچل رہی تھی. دونوں میدان جنگ میں آئے اور ایسی جنگ کی ہے خدا کی قسم کہ ایسی جنگ کسی بچے کی دیکھی نہیں گئی. 9 اور 10 برس کے بچوں کی جنگ. دونوں جب چلے تو دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی. اون نے محمد سے کہا, محمد نے اون سے کہا کہ بھیا تم میمنے سے حملہ کرو, میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں. اور دیکھو جب فوجوں کے دل میں ہم پھنس جائیں تو ایک دوسرے کو رکابوں پہ کھڑے ہو کے بتاتے رہنا کہ میں زندہ ہوں. بھیا تم مجھے بتانا, میں تمہیں بتاؤں گا. جعفر طیار کی یادگار, حیدر کرار کی یادگار, یہ دونوں بچے فوجوں کے دریا میں پھنس گئے. ادھر سے حملہ کیا, ادھر سے حملہ کیا, ادھر سے فوجیں بھاگی, ادھر سے فوجیں بھاگی. جاؤ مقتل میں پڑھنا کہ ایک ایک وار میں, ایک ایک حملے میں اون محمد نے سینکڑوں سر کاٹے ہیں, سینکڑوں سر کاٹے ہیں. ادھر سے زینب نے کہا کہ فضا ذرا صدر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاتی رہنا کہ میرے بچے کیسے جنگ کر رہے ہیں, میرے لاڈلے کیسے جنگ کر رہے ہیں. فضا بتاتی جاتی تھی بی بی میمنے کو اجاڑ دیا, میمنے کو اجاڑ دیا. جیسے ہی سنا زینب نے سجدے میں سر رکھا, الحمدللہ رب العالمین. کہا اب کیا ہوا؟ کہا میسرے کو اجاڑ دیا. ایک بار زینب نے سجدے میں سر رکھا اور کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کہا بی بی وہ دریا تک پہنچ گئے, وہ دریا تک پہنچ گئے. زینب نے جلال کے عالم میں کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا, میں نے کہا تھا دریا کی طرف نہ جانا, کیوں گئے دریا کی طرف؟ ایک بار فضا نے کہا بی بی پانی پینے نہیں گئے, دریا کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے, انہوں نے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی ہیں. بچے جنگ کرتے کرتے ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے. ہمارے ساتھ پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا, اس نے فوجوں کو بلایا, کہا ایک ایک کر کے نہیں, چاروں طرف سے گھیرو, چاروں طرف سے بچوں کو گھیرو. اب چاروں طرف سے گھیرا گیا. بچے ادھر نیزہ چلایا, نیزہ اون کی پشت سے لگا اور سینے سے باہر آ گیا. دوسرا نیزہ چلا, محمد کے پہلو سے لگا, دوسرے پہلو سے واپس آیا. دونوں بچے زمین پر گرے. کہا مامو ہم گر گئے, مامو ہم زمین پر آ گئے. دو بھائی چلے,
عباس اور حسین چلے، فوجوں کو بھگاتے ہوئے چلے، دو بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، دو بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا۔ بی بی فضہ نے کہا کہ شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، سنو گے؟ زینب نے کہا لاشیں نہ کہو، میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ ایک بار تھوڑا سا حوصلہ کر لو، میرا جملہ سننا۔ ایک بار لاشیں خیمے میں لائے گئے، آن و محمد کے لاشیں خیمے میں لائے، ساری بیویوں نے گھیرا ڈالا، سب ماتم کر رہے تھے، آئے زینب کے لاڈلے، آئے زینب کے لخت جگر۔ حسین نے دیکھا ساری بیویاں ہیں لیکن زینب نظر نہیں آ رہی، زینب نظر نہیں آ رہی، کہا زینب کہاں ہے؟ فضہ نے کہا کہ اپنے خیمے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ حسین نے زینب کو بلایا، تمہارے بچوں کے لاشیں آ گئے، لو لپٹ جاؤ، گریہ کر لو۔ کہا بھیا میں نے صدقہ کر دیا ہے، میں ان پر نہیں رہوں گی، میں ان پر نہیں رہوں گی، خدا کی قسم لاشیں آئے تو زینب بچوں پر نہیں روئیں۔ 11 محرم آ گئی، زینب آن و محمد پہ نہیں روئیں۔ بازار کوفہ آیا، زینب آن و محمد پہ نہیں روئیں۔ دربار کوفہ آیا، زینب آن و محمد پہ نہیں روئیں۔ بازار شام آیا، نیزوں پہ دونوں کے سر دیکھ رہی تھی لیکن آن و محمد پہ نہیں روئیں۔ دربار شام آیا، آن و محمد پہ نہیں روئیں۔ زندان شام میں 1 سال قید رہی، آن و محمد پہ نہیں روئی۔ زندان سے رہائی مل گئی، آن و محمد پہ نہیں روئی۔ چہلم کو کربلا میں آئی، آن و محمد پہ نہیں روئی۔ پھر مدینے آئی، آن و محمد پہ نہیں روئی۔ آخری جملہ تقریر کا، جب مدینے آ گئی زینب، روضہ رسول پر کئی دن گزر گئے تو عبداللہ ابن جعفر آئے اور آ کر کہا شہزادی اپنے گھر بھی تو آ جائیے، اپنے گھر بھی تو آ جائیے۔ جیسے ہی شوہر کا حکم سنا، آخری جملہ تقریر کا، زینب نے دروازہ کھولا، آن و محمد کے حجروں پہ نگاہ پڑی، سر سے ندا پھینک کر کہا آن و محمد، ماں بلا رہی ہے۔